السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقائد کے بارے میں۔ تو عقائد میں شروع میں ہم بات کریں گے توحید کے بارے میں۔ توحید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے توحید میں وہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور جو صفات اور خوبیاں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں نا وہ کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے اور اللہ اپنی خوبیوں میں بھی ایک ہے۔ اور اگر کہا جاتا کہ 3 خدا ہیں تو ان میں سے کبھی بھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ ان تینوں میں سے دنیا کس نے بنائی ہے۔ اللہ تو ہماری دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پکار سنتا ہے اس بندے کی جو دنیا سے دھوکے کھا کے رو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ کوئی خدا ہے جو اس کی بات کو سنے گا اور اس کی بات کا جواب ضرور دے گا۔ وہ تو اللہ کو پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے غموں کو میرے سے دور کر دے، اور وہ افسوس کرتا ہے کہ جو اس نے آنسو کسی اور کے لیے بہائے تھے نا وہ اگر اللہ کے لیے بہا لیتا تو وہ اللہ کا ایک نیک بندہ بن چکا ہوتا۔ تو ہمارا رب سب کچھ سننے والا ہے۔ انسان تو بن دیکھے مانتا ہے کہ کوئی رب، کوئی خدا، کوئی گاڈ ہے جو اس کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس آیت کے بعد ہمارا ایمان یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو رد کر دے گا، کہ میں نے کبھی کوئی دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہماری ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ یاد رہے، جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے نا تو یہ سمجھ کر اور یہ ایمان رکھ کر کرنی ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، یا اللہ میری تقدیر کو ضرور بدل دے گا۔ یاد رہے، اللہ ہماری ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں قبول ہو یا نہ ہو، یا اس کا اجر ہمیں آخرت میں مل جاتا ہے، یا اللہ اس کی جگہ کوئی اچھی چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اس شیطان کے وسوسے میں نہ آنا جو کہے کہ تیری دعا تو رد ہو گئی ہے۔ ہمیں آگے جا کے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا کے بدلے ہمیں کچھ اچھا مل گیا۔ اگر وہ ہمیں مل جاتا نا تو ہماری زندگی تو برباد ہو جاتی۔ السلام، اللہ سلامتی دینے والا ہے۔ جب مشرکین مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ کر چکے تھے تو ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پناہ لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں کہ پورا شہر آپ کے خلاف ہوا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے نبی نے پھر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب السلام و سلامتی دینے والا، الفتاح کا مطلب ہے مشکلوں کو حل کرنے والا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غموں کو دوسروں کے آگے لے کے جاتے ہیں، اور وہ صرف اٹینشن حاصل کرتے ہیں لوگوں کی۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو مشکلات کو دور کر سکتا ہے، جبکہ ہم دوسروں کو غم سناتے ہیں، ان سے صرف ہمیں اٹینشن حاصل ہوتی ہے، اور سامنے والا بندہ ہمیں کمزور سمجھتا ہے، نہ کہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کو غم بتانے چاہیے، اور وہی ہے جو مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ الصبور، اللہ صبر کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف
ضرور واپس لوٹے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارا چھوٹا غلطی کر بیٹھے نا، اس کو ہم اتنے طنز و طعنے مارتے ہیں کہ اوپر اتنا سٹریس آ جاتا ہے کہ وہ آگے والے بندے کو یا اپنے سے بھی چھوٹے کو اس سے طرح ڈانٹے گا جس طرح اس کو ڈانٹا جائے گا۔ وہ شخص جس کو ڈانٹا گیا ہو وہ تو بدتمیز ہو جائے گا، اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی، جبکہ وہ آگے جس کو ڈانٹے گا نا اس کی بھی آگے مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر کسی چھوٹے نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہم نے اس کو فوراً نہیں ضرور تانے مار دینے، ہم نے اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ تو نے کیوں توڑا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا۔ ہم نے پیار سے سمجھانا ہے اپنے چھوٹوں کو۔ اور اب تو اللہ کی رحمت ہے جو ہم جیسی قوم پر عذاب نہیں آیا، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ تو پچھلی قوموں پر تو عذاب آ چکا ہوتا تھا اتنے سالوں میں، جبکہ ہم تو گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الہادی، سیدھی راہ دکھانے والا۔ بھلا جو اس رب کے آگے جھکتا ہو جس کا رب سیدھی راہ دکھانے والا ہو، کیا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص جو اس رب کی کتاب پڑھتا ہو جو سیدھی راہ دکھانے والا ہے، کیا وہ کبھی گمراہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اور اللہ الاول والآخر ہے، سب سے پہلا اور سب سے آخر۔ اللہ ہر چیز میں سب سے پہلا ہے اور ہر چیز میں سب سے آخر ہے۔ جب کوئی فرشتہ، کوئی جن نہیں تھا تو اللہ ہی تھا جو سب سے پہلے تھا۔ اللہ کو اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی رکھنا ہے۔ ہم نے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے شادی ہو، اس میں ہم نے اللہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ ہم نے وہ عمل نہیں کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اور دوستی بھی وہی کرنی ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، وہ جس سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ جو اگر کسی شخص سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ جسے کفر کی حالت کی طرف واپس لوٹنا اتنا ہی ناپسند اور تکلیف دہ ہو جتنا آگ میں ڈالے جانا۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہے، وہ جس سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی زندگی میں کوئی بھی چیز ہو اس سے بھی زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں رکھنا ہے اور ہر چیز میں سب سے آگے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایمان کا مضبوط کرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اور اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، یعنی دوستی بھی کرنی ہے اگر تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اگر دشمنی بھی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور محبت بھی اللہ کے لیے، اور بغض بھی رکھنا ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دل کی بات صرف اللہ ہی جان۔ یاد رکھنا، اگر ہم کسی کو دل کی بات بتاتے ہیں نا کہ وہ ہمیں سمجھے گا، تو ایسا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو صرف لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور مشکلاتوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر، کہ ہم اگر کوئی بات اللہ کو بتائیں گے دل کی تو اللہ ہمارے غموں کو ضرور دور کرے گا۔ اللہ دوست ہے، یقیناً مومنین کا اللہ ولی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن نے فرمایا، تمہارا دوست جو خود اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کر لے وہ یقین جانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی، یعنی مومنین کا دوست صرف اللہ ہے۔ پھر دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی مشکلات کو دور کرے، جو آپ کی دل کی باتوں کو جانے اور وہ آپ کو سمجھتا ہو، اس لیے مومنین کا دوست، بیسٹ فرینڈ بھی اللہ ہے اور ایمان والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وہی صحبت پسند کرے گا جس طرح کا وہ خود ہوگا۔ مومن جو خود گناہ میں جانا پسند نہیں کرتا، کیا وہ اپنے دوستوں کو گناہ میں جانا پسند کرے گا؟ اس لیے مومنین کے دوست بھی
ایمان والے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمیں کافی کچھ باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کون ہے، تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔